جوائن کیا ہے سید شہریار داؤد صاحب نے. شہریار بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ دوسرا روزہ آج اور جمعۃ المبارک. جمعۃ المبارک. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اور اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ کی کوئی احسان اور اس کا کوئی ہمیں نعمت ملے تو اس کا خوب خوب شکر ادا کرنا. شہریار بھائی سب آپ کو اتنا پسند کرتے ہیں, مجھے اپنے طرح میسیجز آئے کہ شہریار بھائی سے یہ پوچھنا وہ پوچھنا. میں کہا نہیں بھائی دیکھیں وقت کم ہوتا ہے تو جو شو پہ آپ کے ٹرانسمیشن میں جو ہمیں کال کریں گے, واٹس ایپ میسیجز کے ذریعے سوال کریں گے, انہی کے سوال. لیکن ایک آپ ذرا ان سے پوچھ لیں جو آپ کو زیادہ جو لوگ ہیں نا تھوڑا سا وہ بھی خوش ہو جائیں گے. اچھا پھر وہ تو فون پہ دیکھنا پڑے گا, بہت سارے سوال تھے, یہ پوچھ لینا تو تھوڑی دیر میں. خواب کے خاص طور پہ نا سب یہ بتائیں خواب میرا, مجھے یہ خواب آتا ہے. اچھا یہ ایک اور شہریار بھائی یہ بڑا ہوتا ہے لوگوں کو کہ جی مجھے لگتا ہے میرے پہ عملیات ہو رہے ہیں, میرے پہ جادو ہو رہا ہے, میرے بال گر رہے ہیں, تو مسئلہ ہے نیند میں ڈرونی خواب آتے ہیں تو مجھ پہ جادو ہو رہا ہے, کیسے پتہ چلے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بالوں کا گرنا یقیناً ایک بہت بڑا سبب ہے کہ اس پر جادو ہوا ہو. ہاں لیکن خدا کے لیے میری بات کو پکڑ نہیں لینا, میں نے کہا ایک سبب ہے. ایک سبب بالکل بالکل. زیادہ سبب آپ کا گرم پانی سے سر دھونا, کھارے پانی سے سر دھونا, اور معذرت کے ساتھ میڈیا ہے کیا کہوں, آپ لوگ جو طرح طرح کے جو جھوٹ بول دیتے ہیں ہم مان لیتے ہیں. نہیں یہ مجھے بتایا شیمپو آپ جو استعمال کرتے ہیں کھارے پانی سے, اور یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کھارے پانی اور گرم پانی سے سر کی بال کی جڑیں کمزور ہوتی ہیں. بالوں کا مسئلہ تھوڑی ڈسکس ہو رہا ہے شہریار بھائی. شہریار بھائی نے کہا کہ میں نہیں, آپ نے بالوں کا کہا نا, تو میں نے اس کو پہلے ہائیلائٹ کیا. لڑکیوں کے جادو ٹونے کا پوچھ رہی ہیں کہ جب جو جادو کی وجہ سے بال گرتے ہیں وہ کتنے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. نارمل تو جادو کی وجہ سے جب بال گرتے ہیں نا وہ اتنے گرتے ہیں کہ آپ ایسے ہاتھ لے تو گچھا آ جاتا ہے. یہ جادو کی علامتوں میں سے واضح, مرد عورت دونوں پہ. مرد عورت. سدرا راولپنڈی سے ہمیں جوائن کیا. سدرا السلام علیکم, جمعہ مبارک. کیا سوال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام, جمعہ مبارک آپ کو بھی. مجھے یہ پوچھنا تھا مفتی صاحب سے, اور ابھی میں ان کی بات بھی سن رہی تھی کہ جو وظیفے بتاتے, وظائف بتاتے ہیں کہ کوئی بھی اٹھ کے بتا دیتا ہے, جیسے گھر میں فیملی میں اب سانس آپ کی بولتی ہے کہ جی آپ فلاں وظیفہ پڑھیں اور جو ہے اس کو آپ کو فلاں چیز مل جائے گی, اس کا حل ہو جائے گا. کیا اس طرح سے وظیفے پڑھنا ٹھیک ہوتا ہے؟ پتہ آپ کو کچھ پتہ بھی نہیں ہوتا کسی کے بتائے میں پڑھنے. دوستیں ہے نا کتنے واقعی دوستیں بھیج دیتی ہیں, اچھا تمہاری آج کل میاں سے بن نہیں رہی, میں ایک وظیفہ بھیج رہی ہوں پڑھو, یا ساس کہہ دیں گی یا کوئی رشتہ دار بھیج دیں گے کہ یہ پڑھنا ہے پڑھو. دیکھیں وظائف جب بھی لیے جائیں, نمبر 1 اس کے لیے ایک ہمارے عام کانسیپٹ ہے کہ جی اجازت لینی چاہیے. اگر وہ قرآنی آیت کا کوئی ہے نا, آیت کوئی ایز اے وظیفہ دی گئی ہے, اس کے لیے تو اول تو اجازت لینی نہیں پڑتی. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ جو آپ کو آیت دی گئی ہے, یعنی یوں سمجھے کہ جو میڈیسن آپ کو دی گئی ہے کیا وہ اسی بیماری کی ٹریٹمنٹ ہے. اب مثال کے طور پر عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ گھر میں تمہارے اگر بے برکتی ہے تو سورہ بقرہ لگا دو. سورہ بقرہ میں تو جادو کی آیتیں ہیں, اللہ تعالیٰ نے اس کی کنڈیمنیشن جو کی ہوئی ہے. اچھا اس کے اندر سامری جادوگر کا تذکرہ ہے, اس کے اندر بنی اسرائیل کے واقعات ہیں. اب آپ کے گھر میں اگر بے برکتی ہے تو آپ قرآن کی تلاوت کر دو. ایک وضاحت سے وہ سوال یہ ہے, سورہ بقرہ بھی اگر لگائیں گے تو رحمت اور برکت تو ہے نا, اللہ قرآن ہے. وہ یہ پوچھنا چاہ رہی ہے کہ کوئی ایسا وظیفہ بتا دیا گیا جو آپ کو پتہ بھی نہیں ہے, پتہ نہیں کیا ہے, عربی میں ہے, آپ کو سمجھ بھی نہیں آئی, ترجمہ بھی تو پڑھنا چاہیے ساتھ میں. میں کون سی آیت پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں, میں ترجمہ پڑھوں, آیا یہ ریلیٹڈ ٹو مائی پرابلم ہے کہ نہیں. یعنی عربی قرآن تھوڑی ہے سب. اچھا جی ہمیں آنکھوں کا پرابلم ہے, فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید. یہ آیت کب آئی تھی؟ یہ آیت تب آئی تھی جب فرعون پانی میں ڈوب رہا تھا, اور جب اس کی روح نکلنے لگی, جان لگی, تو اس نے کہا میں ایمان لایا رب ہارون و موسیٰ پر, میں موسیٰ و ہارون کے رب پہ ایمان لایا. تو اللہ نے جبرائیل کو فرمایا اس کے منہ میں مٹی ڈال. اب ایمان لاتا ہے جب اس کو موت نظر آ رہی ہے اور جنت دوزخ نظر آ رہی ہے, تو اس وقت پھر اللہ نے آیت نازل کی فکشفنا عنک, ہاں ان قریب اب تیری آنکھ کھلے گی اور تجھے سب حق نظر آ جائے گا. تو شہریار بھائی کیسے چیک کریں کہ کچھ اگر ایسے وظیفہ آیا کسی کی طرف سے, کیسے چیک کریں؟ علماء کرام سے رابطہ کریں, کسی عالم سے معلومات کریں کہ جی ہم نے یہ آیت ہمارے کو بتائی گئی ہے اس مسئلے کے لیے, کیا یہ صحیح ہے؟ علماء کو چاہیے ان کی رہنمائی. اور یہ پورے 30 دن ہم جو اپنا شو پر یہ جو سیگمنٹ ہے آپ ہی کے لیے, آپ ہمیں کال کریں نا جو آپ کی پرابلمز ہیں. اور جیسے انہوں نے صحیح کہا کہ عربی اگر لکھی ہوئی ہے تو قرآن میں بھی ہر کسی کا دیا ہوا وظیفہ
نہ پڑھنا شروع ہو جائیں. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ اس کے اثرات آنے شروع ہو جاتے ہیں, برے برے خواب آئیں گے, طبیعت خراب. اچھا یہ بھی ہوتا ہے نا, ایسا بھی ہوتا ہے. یہ ویسے بتائیں کہ باقی کوئی ایسا وظیفہ پڑھے اور اس کو آپ کو سوٹ نہ کر رہا ہو, کچھ آپ صحیح نہیں پڑھے تو طبیعت خراب ہونے لگ جائے گی, اس کے کیا سمپٹمز ہوں گے؟ آیات ایسی ہیں جو جنات کے اوپر آئی ہیں, کئی آیات ایسی ہیں جو جہنم کے اوپر آئی ہیں, کئی آیات ہیں جو جنت پر آئی ہیں. آپ کی طبیعت کسی اور مسئلے میں خراب ہے, آپ پڑھ رہے ہیں جہنم کی آیتیں, پتہ چلا جہنم کی آیات, کیونکہ قرآن کی ہر آیت پر اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہیں. اسی اوپر حدیث پیش کروں, میرے آقا نے فرمایا جب تم نماز پڑھنے جایا کرو نا, کچا لہسن کچی پیاز کھا کے نہ جایا کرو. کیوں؟ کیونکہ یہ بدبودار چیزیں ہیں, اور جب تم نماز پڑھتے ہو تو فرشتوں کی غذا قرآن کی تلاوت ہے, وہ تمہارے منہ سے منہ لگا لیتے ہیں, اور وہ تلاوت قرآن جو تم کر رہے ہو تو وہ حاصل کر رہے ہو تو ان کو تسکین ملے. لیکن جب تم یہ بدبودار چیزیں کھا کے جاتے ہو نا تو وہ فرشتے نہیں آتے, پھر ان کو تکلیف پہنچتی ہے. تو پتہ چلا قرآن کی ہر حرف پہ, ہر آیت پہ اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہیں, جو کہتے ہیں نا یہ ان کے خاص موکلات ہیں. وہ فرشتے پھر جب آپ وہ اس کی پسند کی آیت پڑھ رہے ہوتے ہو تو وہ فرشتے پھر آپ کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں, یا اللہ اس نے جس مقصد کے لیے آیت پڑھی تو اس کے مقصد کو پورا کر دے. اس طرح یہ ہوتے ہیں موکلات کا کام, آپ کے کام پورے کرتے ہیں. بشرا کراچی. اچھا بشرا ہے, بشرا. ہاں جی, السلام علیکم بشرا. السلام علیکم جی, رمضان مبارک. رمضان مبارک. یہ میں 365 یہ پروگرام دیکھ رہی ہوں, آپ کا بڑا اچھا لگ رہا تھا مجھے. اور یہ نادیہ ہے, یہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے پروگرام میں. اور مولانا صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ ہمارے گھر میں بہت جو ہے نا لڑائی جھگڑے رہتے ہیں, ایسے لگتے جیسے کسی نے کچھ کیا ہوا ہے. آپس میں جیسے بچے لڑ رہے ہیں, میاں کی بیوی سے نہیں بن رہی ہے, ٹھیک ہے. تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ کوئی علم کیا ہوا ہے, کسی نے آیا کیا ہے کہ وہ مسئلے مسائل حل نہیں ہو پاتے, لڑائی جھگڑے بغیر کسی وجہ کے بھی میاں غصے میں ہے, ایک دم غصہ آ گیا, لڑائی ایک دم ہو گئی. آپ لائن پر ہی رہیں, جواب لیتے ہیں. دیکھیں سب سے پہلی وجہ جو ہوتی ہے نا ہماری, یہ ہوتی ہے کہ ہم, اللہ نے فرمایا لا تنسا ذکر اللہ, اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو. ہم اللہ کا ذکر کے علاوہ باقی سب کے ذکر کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ہمارے گھروں میں تلاوت قرآن ہوتی نہیں ہے. نمبر 3, ہم یہ ہے کہ رزق حلال کھا رہے ہیں, رزق حرام کھا رہے ہیں, یہ اس کی بھی ہمیں تمیز رہتی نہیں ہے. اچھا چلیں جی, آپ کے گھر میں سب کچھ اچھا ہوتا ہے, پھر بھی یہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ آئدر کوئی آپ سے حسد کر رہا ہے. اس لیے فرمایا اپنی نعمتوں کا بے جا اظہار نہ کیا کرو. اب کل افطار ہو رہی ہے تو ہم نے دیکھا جی لوگ افطاریوں کی فوٹویں بھیج رہے ہیں. اب یار جس کے گھر میں نہیں ہو رہی اس کو کیوں آپ وہ کر رہے ہو, ڈیسارٹ کیوں کر رہے ہو ایسا. اس لیے فرمایا اپنی نعمتوں کا بے جا اظہار نہ کرو. یہ حدیث ہے, وہ تو ایک لمبا پروسیس ہے نا. ابھی وہ کہہ رہی ہیں, وہ سمجھ رہی ہیں کچھ ان پر ہوا ہوا ہے, ان پر ہوا ہوا ہے. تو بھائی سیدھی سمپل از دیٹ, آپ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس 3 بار پڑھ کے نا پانی پہ دم کر کے خود بھی پئیں, سب گھر والوں کو پلائیں. انشاءاللہ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں. شہریار بھائی دوبارہ بتائیے گا کہ آپ کیا سورہ فلق اور سورہ ناس 3 بار پڑھ کے پانی پہ دم کر کے خود بھی پئیں اور بچوں کو پلائیں سحر افطاری میں. انشاءاللہ آپ کو اتنا جواب ملے گا. مہوش لاہور سے میں جوائن کیا. مہوش السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جمعہ مبارک. آپ کو سوال کیا ہے آپ کا؟ سوال میرا یہ ہے کہ میرے ہسبینڈ مجھے بہت مارتے ہیں اور میرے امی ابو ہے نہیں ہے. مجھے یہ پوچھنا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے, مجھے اس کو چھوڑ دینا چاہیے یا اس کے ساتھ رہنا چاہیے؟ دیکھیں چھوڑنے کا تو کبھی بھی کوئی آپ کو مشورہ نہیں دیا جائے گا. دیکھیں اللہ پہ کامل یقین رکھیں, دعا پر کامل یقین رکھیں. نبی نے فرمایا الدعاء صلاحی, دعا میرا اسلحہ ہے, میرا ایمیونیشن ہے. تو آپ دعا مانگا کریں. اور میں آپ کو ایک بہت آسان وظیفہ بتاتا ہوں. غصے والا اگر شوہر ہے, ساس ہے, کوئی بھی ہے غصے والا, آپ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے بستر پہ بیٹھ جائیں, آنکھیں بند کریں, تصور کریں شوہر سامنے بیٹھا ہے, اور پھر 7 مرتبہ یہ پڑھیں یا مانعو, یا مانعو, میم الف ضمیر ما نون زیر نے عین پیش او, یا مانعو 7 بار پڑھ کے آنکھیں بند کیے ایک پھونک مار دیں سامنے شوہر ہے جیسے. آپ انشاءاللہ مانعو, اللہ کرے گا اس کا انشاءاللہ غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. دوسرا کہتے ہیں کہ وہ پیٹ سے دل کو راستہ جاتا ہے. شوہر کے لیے اچھی فوڈ بنائیں, لیکن وہ کہاں اس کی پٹائی کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں شوہر کے اچھے, وہ بار کر رہے ہیں. اچھا اس کے بعد اگر مطلب دعا تو کریں, لیکن اگر اس کی ایک عادت ہی ہو, ہیبٹ ہی ہو, اس کا ایک طریقہ کار ہی ہو, وہ یہی کہہ رہی ہیں, تو پھر ایسے میں جب اگر شوہر اتنا ظلم کرے, فزیکل ابیوز ہو, تو شہریار بھائی اگر وہ عورت چھوڑنا چاہے, بہت سارے